الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے رمضان المبارک کے مہینے کی مبارک ساعات سے مبارک گھڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے بے شک آمین حدیثی میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس آدمی نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا ایمان یہ ہر نیک عمل کی جڑ ہے آگنا اگر جڑ نہ ہو تو آپ دیکھ لیں پھر درخت اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے اس کا سبزہ آہستہ آہستہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اہل ایمان کو بھی جو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں تو پہلے ایمان کا تذکرہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو روزے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان
یہ قادیانی ہے نا، قادیانی، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آگے ہاں ظفر علی خان مرحوم کا شعر ہے نا، مشہور شعر کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ اپنی میں دھوکہ دیتے ہیں یار. ہاں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیا جاتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ایمان ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ باقی داد اللہ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی حضور کے صدقے میں. یاد رہا حضور کی محبت یاد رہا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی سبیل ہے. یاد رہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ ملی. یاد رہا حضور کے صدقے میں. یاد رہا بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے ہمارے بزرگ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی. یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. یاد رہا میں شاید پہلے جمعے میں میرا کیا تھا نا، کرتا رہتا ہوں بعض باتیں بار بار بھی عرض کرتا ہوں، چاہے 100 بار بھی کہوں نہ تھکا کریں آپ. دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، صرف یہ ذائقے کے لیے نہ سنا کریں. یاد رہا بس اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دینا لگا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی. ایک بھائی کہا اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی کھلی ہوئی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ اپنا آخرت میں حدیث میں آتا ہے سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو. یاد اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی اللہ ایک حدیثی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 لپیں ثلاث حسیات 3 بکیں جو ان کی شان نشان ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اعضاء سے پاک ہے. کہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں اعضاء کا ذکر ہو تو یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات قرآن پاک کی آیات 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جو معروف المراد ہوں. معروف المراد یا کا نام. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. معروف المراد ہے کہ جن کی مراد معلوم ہو، جن کا معنی اور مطلب معلوم ہو یا کرنا ہے. قرآن پاک بحر ذخار ہے. قرآن پاک الحمدللہ. قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہی کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آج کل مجالس میں ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. قرآن پاک کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو تو بس یہ تصور کر لیا کرو کہ ہم اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ. پھر قرآن پاک کی تلاوت کا لطف دوبارہ ہو جائے گا. اور قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. الحمدللہ. آج کل ایک جملہ اللہ یہ بھی کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. الحمدللہ. بھائی فاروق صاحب سب طالب علم ہیں، ہمارے بھائی عمر صاحب سب. اللہ تعالیٰ ہمارے کرسی پر ہمارے بزرگ بیٹھ رہے ہیں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں. بھائی محمد عویس صاحب اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. بھائی عبداللہ صاحب، بھائی محمد علی صاحب بھی ایسے جزاک اللہ. بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے. الحمدللہ. دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. اللہ اپنی قرآن پاک کا اب آپ دیکھ لیں، زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن پاک. زندہ جاوید. الحمدللہ. معجزے کا معنی ہے نا، معجزہ اعجاز سے ہے. اعجاز کا معنی ہے عاجز کرنا. عاجز کرنا جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ کہتے ہیں پوری مخلوق اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے بھی اپنی رسیاں ڈالی.
وہ بھی کچھ کوئی سانپ کوئی سپڑیاں بن گئی یا رکھنا ہے کوئی سانپ سوپ یا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی عصا ہر موسیٰ نے فرمایا آپ بھی اپنی لاٹھی کو ڈالیں بس ہاں تو بس وہ سانپ اور پھر وہ اژدہا یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور پھر وہ بس وہ ایک ہی کنارے سے شروع ہوا اور جتنے بھی تھے وہ سب کو ہضم کر گیا یہ معجزہ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ کرم فرمایا اللہ ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے یا کرنا ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں تو قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ ہاں یہ لیے آپ دیکھ لیں گھر میں بچے ہیں جیسی بولنے کے قابل ہوتے ہیں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کے سینے قرآن پاک کے نور سے منور ہوں الحمدللہ یہ ہمارے بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے جمعے کے بعد ملے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں کیا مشغلہ ہے کہنے لگے میں انجینئر ہوں دیکھو باپ انجینئر ہیں سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے باپ ڈاکٹر ہیں سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا باپ محنت مزدوری کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے اپنی حق حلال کی روزی ہے کسی بہانے مصروف اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے یا رکھنا یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد یاد رکھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ گھروں میں تھوڑے بہت حالات بھی آ جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اللہ عافیت سے رکھے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ایک یقین دل میں بٹھا لیں ابھی میں وہاں ہماری پہلی جو مسجد تھی محمدیہ وہاں پر حاضر ہوا آج اس کی جو پہلی منزل تھی کچھ وہ مسجد کی مکمل ہوئی تو حضرت مولانا ویس صاحب فرمانے لگے کہ وہاں پر کچھ آپ ہے تھوڑے بہت جمعے سے پہلے کلمات کہہ لیں تو بس 15-20 منٹ کا وہاں جا کر بات چیت کی اور حاضری دی وہاں پر الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے دیکھو جب یہ مسجد شہید ہو رہی تھی ہم سب پریشان تھے یا رکھ رہا بہرحال درمیان میں کچھ مرحلہ گزرا پھر کئی مراحل آئے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے بزرگوں نے دعائیں کی مجھے یاد ہے ان دنوں میں کئی بزرگ ہمارے دعا کر رہے تھے کوشش بھی کر رہے تھے سب اللہ بعض ان میں سے دنیا سے تشریف بھی لے گئے اللہ سب کی اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر میں ہے دیکھو قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم قریب ہے کہ ایک چیز جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر چھپا رکھی ہے وہ جو ہم مسجد شہید ہو رہی تب بظاہر پریشانی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے کے طلباء تھے ان کے لیے پھر اللہ نے ایک حویلی کا بندوبست کر دیا قریب میں پھر وہاں منتقل ہو گئے 2 سال وہیں اسباق ہوتے رہے پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اپنی رحمت سے الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ نے پھر کچھ ہی عرصے میں پھر اللہ نے یہ مسجد بھی اللہ نے بنوا دی دیکھو وہ ایک مسجد شہید ہوئی اب اللہ نے 2 مسجدیں کر دی الحمدللہ وہ بھی اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی آ جاتے ہیں حالات ایسے ہی، گھروں میں حالات، کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا. ہاں حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، بس یہ ہے. الحمدللہ دعا کی توفیق مل گئی ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پلانے کی توفیق مل گئی، پھر یہ حالات پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ قریب کر رہے ہیں آپ کو. الحمدللہ حدیثی میں آتا ہے، ترمذی میں حدیثی گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اللہ اپنی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ. ہاں کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ، حوصلے میں رہنا اللہ. ہاں اللہ کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہاں فلسطین میں بھی اللہ ہمارے بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے. اللہ ان کی ہاں وہاں کے مجاہدین سے کہنے لگے کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان فرمائے. اگر رمضان میں غزوہ بدر ہو سکتا ہے تو یہ غزہ میں یہاں پر جہاد کیسے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کے حوصلے بلند کر رکھے ہیں. اللہ اپنی ان کے لیے دعا کیا کریں. ہاں اللہ تعالیٰ یہ ذروۃ صنامہ جہاد، اللہ نے اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد میں رکھی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں جہاد کی بھی اپنی برکات ہیں. الحمدللہ ہاں جو حقیقی جہاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے یا رکھنا. ہاں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ہاں اللہ تعالیٰ سب کی اللہ قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. الحمدللہ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ خوب منور فرمائے. دن کو روزہ ہے خوب روزہ ایسی عبادت ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، پھر بھی یہ عبادت جاری ہے. الحمدللہ کی رحمت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اس کی خاموشی بھی عبادت. الحمدللہ ہاں رمضان پھر کوشش کیا کریں. روزے کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں، جہاں تک ہو سکے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے یعنی پاک کرنا یا کرنا ہے. ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، پاک کرنے والی چیز ہوتی ہے. فرمائے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے. الحمدللہ کہ آپ دیکھ لیں روزہ رکھنے سے الحمدللہ. اب میں اپنا آپ کو بتلا دوں. اللہ آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سو میرا کر رہا تھا. یہ روزہ یہ تو روحانی شربت ہے. شربت اللہ اوپر سے روزہ رکھواتے ہیں اور اندر سے خوش شربت پلا رہے ہوتے ہیں. میں شوگر کا مریض ہوں، شوگر کی تکلیف ہے. اب رمضان سے پہلے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. رمضان کی تراویح جو ہے، تراویح مدینہ منورہ میں پڑھی. الحمدللہ پہلی تراویح وہیں چاند نظر آ گیا تھا. بہرحال سعودیہ میں چاند نظر آ جائے، کہیں بھی چاند نظر آ جائے، جہاں جس ملک میں بھی آپ موجود ہیں، اگر چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا. الحمدللہ ہاں روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. تو پھر وہاں صبح سحری کر رہے، وہاں رات کو تراویح الحمدللہ پڑھی، پھر سحری کر رہے. تراویح بھی کوشش کیا کریں، 20 تراویح پڑھنے کے ہیں، کوشش کیا کریں. الحمدللہ 20 تراویح الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ 20 تراویح الحمدللہ ہے، کوشش ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ وہاں سعودی عرب میں بھی حرمین شریفین میں ہی پہلے 20 تراویح ہوتی تھی، بس کرونا کے بعد ہی، کرونا کا جو وقت گزرا ہے اس کے بعد کچھ انہوں نے مقدار کم کر دی ہے، اب 10 ہوتی ہیں۔ اس سال امکان تھا شاید دوبارہ پھر 20 کر دیں، دیکھو اللہ کرے آئندہ ہو جائیں، کوشش 20 تراویح پڑھنے کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی، میں نے بھی پہلے وہاں پر 10 تراویح مسجد نبوی شریف پڑھی، پھر اس کے بعد باقی 10 تراویح پھر وہاں پر رہائش گاہ میں آ کر پھر وہاں پر الحمدللہ ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ پھر جماعت کروائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں تراویح پوری الحمدللہ خوب ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی باقی ہیں، بس زیادہ کوئی بحث و مباحث نہیں ہے، یہ چلا رہا ہے 20 تراویح ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ نے 20 تراویح پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا الحمدللہ۔ بلکہ ایک مسجد نبوی شریف میں ایک مدرس ہے، وہ درس دیتے تھے شیخ عطیہ، انہوں نے 14 سال سے تسلسل ثابت کیا ہے۔ پھر بعض حضرات نے عجیب بات بھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ فرائض اور واجبات کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ فرائض واجبات کی، ہاں فرائض اور واجبات ہے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کل رکعتیں 17 ہیں، اور 3 وتر ہیں، 3 وتر ہے، تو 3 اور 17 کو ملا لیں تو کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے نا، 20 تو فرمائے سال بھر 20 رکعتوں میں یعنی فرائض اور واجبات میں ادا کرنے کے باوجود پھر بھی ان کے آداب میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، ہم کمزور ہیں، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ فرمایا اگر آپ 20 رکعت تراویح رمضان میں 20 رکعت تراویح پابندی سے پڑھ لیں، سال بھر فرائض واجبات میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ 20 رکعت کی برکت سے پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، بہرحال کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دن کو روزہ رکھیں الحمدللہ، اور رکھتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ کی رحمت سے، اور پھر روزے کی برکت الحمدللہ۔ بھائی ہمارے محمد علی پاس ہی تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں عمرے کے مبارک سفر پر جا رہا تو بھائی بڑی محبت فرمائی، وہاں پر جہاز کے عملے میں تھے، بڑی محبت سے پیش آئے۔ پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ واپسی 11 کو ہے، پھر دوبارہ اپنی حالانکہ ڈیوٹی نہیں تھی، پھر انہیں جہاد میں مدینہ منورہ کے جہاد میں ڈیوٹی لگوائی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر گھر سے کھانا پکوا کر لے گئے، کہتے یہ میری گھر والی نے یہ درود شریف پڑھ کے کھانا پکایا یاد رہا، اور پھر آسمان پہ دعوت کی میری الحمدللہ، وہاں پر ہوائی جہاز میں اڑا ہوا۔ تو روزہ میں نے وہاں سے سحری وہاں پر کر رہا، سحری اللہ بڑے اللہ نے محبتیں رکھی ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ دین کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جہاد کے عملے میں بھی یاد رکھنا، وہاں خدمت کرنے والی خواتین ہوتی ہیں لیکن ان کے دل بھی ایمان کے نور سے بھرے ہوتے ہیں، اگر اللہ نہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے بھائی، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی محمد رحیم کے ساتھ جہاد میں وہاں پر خاتون بیچاری جو خدمت کرنے والی خاتون اپنی حیاداری کے ساتھ بیچاری کہنے لگی، پہلے تو دعا کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے ان کے لیے آپ دعا کریں ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کرے ہیں۔ ہاں پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ وہ مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن کہنے لگی میرا دل نہیں کرتا، دل گوار نہیں کرتا میں روزہ چھوڑوں، حالانکہ وہ جہاد کے عملے میں سفر میں کہتے میرا دل نہیں کرتا کہ میں روزہ چھوڑوں یا کرنا، لیکن روزہ رکھتی ہوں۔ تو پھر بہرحال مسئلہ ان کو بتلا دیا کہ میں کہ اگر کوئی یعنی طبیعت کا یعنی تکلیف کا اندیشہ ہو، زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہو، روزہ رکھنے میں دشواری ہو تو پھر روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں، جب کوئی زیادہ شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر، بیماری ہو یا سفر پر ہوں ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل پیش آئے
ہے تو روزہ افطار کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں نے بھی وہاں پر مدینہ منورہ میں صبح وہاں پر چونکہ چاند نظر آ گیا تھا تو میں سحری کر رہا تو لیکن وہ پہلا دن تھا, مجھے بھی اندازہ نہیں. وقت بتلایا کہ 5:18 پہ ختم ہوگا روزہ. وہ میرے ساتھی جو تھے انہوں نے یوں بتلایا ہے. تو بہرحال میں بھی بس ابھی سحری کر رہا تھا, لیکن بعد میں اچانک وہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو گئی. اب کوئی شاید کوئی لقمہ اندر بھی کچھ ایسا, لیکن پھر مغالطہ لگا شاید یہ اذان کسی اور مسجد میں ہو رہی ہے. اور پھر گھڑی میں وقت دیکھا تو میں خیال کو 5:17-18 ہو گئے. تو بس وہ روزے میں شبہ پیدا ہو گیا. اللہ نے اب میں کروں اب کوشش کی, اب یہ ہے کہ بھائی روزے میں مشابہت اختیار کر لیں. میں نے کوشش کی اللہ کر لے جاؤں. اب روزے میں اشتباہی تھا, روزہ یعنی مکمل اطمینان نہیں تھا, لیکن میں نے رکھا اب روزے کو شام تک, حالانکہ سحری بھی کر لی تھی, سب سحری کر لی, لیکن اب روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا میرے لیے. پھر ہمارے بھائی محمد علی ہیں, بالکل کوئی جہاد میں کوئی گھنٹہ پہلے ہی وہ طبیعت نڈھال ہو گئی. آپ کو معلوم ہے جو شوگر والے حضرات ہیں, جب شوگر کا اثر ہوتا ہے تو بالکل طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے. پھر میں نے بھائی محمد صاحب ہے ہمارے ساتھی نے ان کو فرمایا کہ کھانے کی کوئی چیز بھیج دیں. تو پھر میں نے گھنٹہ پہلے ہی کھانا کھا لیا. انہوں نے الگ بٹھا کر. اب میں عرض کیا نا, دیکھو روزے کے بغیر کتنی مشکل ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب روزے شروع ہوئے ہیں, اب روزہ رکھا ہوا الحمدللہ, اب بالکل پیاس نہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہاں اب یہاں 3 گھنٹے کا سبق بھی ہوتا ہے, بالکل کوئی پیاس نہیں الحمدللہ. یہ روزے کی برکت الحمدللہ. اس دن روزے میں اطمینان نہیں تھا, وہ روزہ تقریباً نہیں ہے, چونکہ وہ غلطی کی وجہ سے وہ روزہ وہ یعنی وہ گویا کریں, کیونکہ اگر وقت داخل ہونے کے بعد بھی اگر کھا لیں تو پھر ہیں روزہ اس میں روزہ یعنی وہ روزہ قائم نہیں رہتا ہے. پھر اس کا یہی ہے کہ چونکہ غلطی سے ہوا ہے تو پھر بعد میں اسی قضا کرنی پڑے گی. ہاں جان بوجھ کر کھا لے روزہ رکھ کر, پھر تو بھائی پھر تو یعنی روزہ رکھا ہوا اور پھر جان بوجھ کر یا رکھنا قصداً بغیر کسی عذر کے کھا لے, پھر تو 60 روزے پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر یا کرنا. ہاں پھر تو جان بوجھ کر کھا لے روزہ رکھ کر یا رکھنا ہے. ہاں روزہ رکھ کر, ہاں غلطی سے اگر کوئی کھا لیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بلکہ کوئی کھا بھی رہا ہو نا, غلطی سے بھول کر کھا رہا ہو تو اس کو کھانے دیا کریں یا کرنا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, حفظ صاحب تھے بیچارے ہیں, وہ بھول کر کھانا کھا رہے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ نلکے کے اوپر, یہ نلکا جو لگا ہوتا ہے نلکے کے اوپر پانی پینے کے لیے گئے. تو جیسے ہی وہ نلکا چلانے لگے پانی پینے کے لیے, کسی نے کہہ دیا حفظ صاحب آپ کو روزہ نہیں. تو آگے سے کہنے لگے بھائی خدا آپ کا بھلا کرے, مجھے پانی تو پی رہے تھے یار. اللہ تعالیٰ اپنے مہمان. چلو تب بھائی کو روزے کی حالت میں کھا رہے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. بلکہ میں نے ابھی عرض کیا روزہ یہ شربت ہے, شربت یا رکھنا. ہاں اللہ کوئی شدید مجبوری ہو تو الگ بات, ورنہ اللہ روزے کی برکت سے یہ اللہ روزہ کیا رکھواتے ہیں, اوپر سے روزہ رکھواتے ہیں اور اندر سے اللہ شربت پلا رہے ہوتے ہیں, روحانی شربت, جس کی برکت سے اللہ کو قوت مل رہی ہوتی ہے. ہاں اللہ میں خود مشاہدہ, پہلے دن چونکہ روزہ نہیں تھا پوری طرح, روزے میں اطمینان بھی نہیں تھا, اور روزے میں شک پڑ گیا تھا جاگنا. اب میرے لیے حالانکہ سحری کر رکھی ہے لیکن پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور اب اللہ کا شکر الحمدللہ روزہ رکھتا ہوں, سحری کرتا ہوں. یہ پاکستان میں تو خیر وقت پر ہی شروع اپنے, اور روزہ رکھتا ہوں. اللہ 3 4 گھنٹے سبق بھی ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. باقی سارے سلسلے چل رہے ہیں, اور سارا دن یوں گزر جاتا ہے جیسے ابھی سحری کی اور اب افطاری کر لی الحمدللہ. ہاں ہمارے اب تو یہ خود سردیوں کے موسم میں آ رہے ہیں نا. ہمارے حضرت مولانا سید رشید میں سادہ مقات میں فرمانے لگے, یہ جون میں روزے آئے تھے ایک مرتبہ, بہت یاد ہو جن کو ہیں, ایک دفعہ 82-83 مجھے یاد ہے, جون میں روزے تھے. جون میں روزے وہ پورا مہینہ جون میں آیا تھا رمضان کا. تو فرمانے لگے میں ایک نے جون کے مہینے میں روزے تھے, ایک فیکٹری میں گیا, وہاں پر دیکھا ایک مزدور آگ کی بھٹی پر کام کر رہے اور روزہ رکھا ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. ہاں مجھے یاد ہی انگریز کے زمانے میں ایک مسلمان جا رہے تھے جہاد میں رمضان کے مہینے میں, اور روزہ رکھا ہوا, لیکن وہ جہاد وہ مغرب کی طرف جا رہا, مغرب کی طرف تھا. تو مغرب کی طرف کے تو وہ پھر سورج بعد میں غروب ہوتا ہے نا مغرب کی طرف اگر جہاد جائے تو, وہ جہاد جا رہا. اب وہ
کہ اپنے ملک کے لحاظ سے تو وقت ہو گیا، لیکن آگے جہاد وہ مغرب کی طرف جا رہا تو وہ سورج ان کو نظر آ رہا، وہ غروب ہی نہیں ہو رہا سورج اور روزہ افطار ہی نہیں کر رہے، وہ کہیں کہ روزہ افطار آپ کر لیں، کہتے ہم کیسے افطار کریں، سورج نکلا ہوا یا اگر وہ کہتے ہیں نا. پھر مجبور ہو کر وہ جہاد کے جو کپتان تھے انہوں نے جہاد کہیں قریب کے ملک میں وہاں پر جہاد کو اتارا اور سورج غروب ہوا، پھر مسلمان روزہ افطار کیا. اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے الحمدللہ ہے. اللہ نے دین کی محبتیں اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ہاں یہ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اور آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. یہ قریب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرمائے ہیں میانی قبرستان میں، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، پھر شینا والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تو قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے ہیں، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے ہیں اللہ تمہیں ہی پہنچائیں گے. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہے. ہاں یہ انٹرنیٹ پر بھی یہاں ان پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ہاں چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں. اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری سمجھداری یہ ہے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.